السلام علیکم۔ دفاع احناف لائبریری اپلیکیشن کا مختصر تعارف صرف اس ایک کیٹیگری کا میں نے سوچا آپ کو بتا دوں جو تقلید کے موضوع پہ مطالعہ کرنے کے خواہش مند ہے۔ اس موضوع پر کم و بیش 50 کتابیں بہترین گراں قدر تصنیفات ہیں علماء کی۔ سب سے پہلے اس میں الکلام المفید فی اثبات تقلید، شیخ محمد سرفراز خان صفدر صاحب کی بہت ہی زبردست تصنیف ہے، جس میں انہوں نے تقلید کے مسئلے کو قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین اور اجماع امت سے مختلف مفسرین سے بھی اس کو ثابت کیا ہے، اور اس پر ہونے والے جو بھی اعتراضات ہیں غیر مقلدین کے، ان سب کا تسلی بخش جواب دیا گیا۔ ترک تقلید ایک بدعت ہے، طاہر حسین گیاوی رحمہ اللہ نے یہ اس میں ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ آثار تشریح میں ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب نے فقہ کی اہمیت اور اس کی تاریخ پوری، اور اس میں اسی طرح تقلید کی تاریخ اور ترک تقلید کی بڑی زبردست انہوں نے تاریخ بیان کی ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ غیر مقلد ہو کر تقلید کیوں؟ مفتی رب نواز صاحب نے اس رسالے میں یہ ثابت کیا ہے کہ خود کو غیر مقلد کہنے والے بھی کسی نہ کسی امام کی، کسی عالم کی تقلید کرتے رہتے ہیں۔ اجتہاد اور تقلید کا آخری فیصلہ، یہ افادات ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے تقلید کے موضوع پر۔ سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب کے بعد میں اس کتاب کا ریکمینڈ کروں گا پڑھنے کے لیے۔ اس میں اجتہاد کی کیا شرائط ہونی چاہیے اور تقلید کو بھی ثابت کیا گیا قرآن، حدیث اور صحابہ سے، اجماع امت سے، اور اس پر مختلف اجتہادی مسائل کون کون سے ہیں اور اس پر اعتراضات کیا ہیں، اور اس طرح تقلید پر جتنے بھی اشکالات ایک عام بندے کے ذہن میں آتے ہیں، بڑے زبردست بہت سے اشکالات اس سے دور ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تقلید کی شرعی حیثیت میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی بڑا زبردست اور آسان، عام فہم، عوامی انداز میں اس کو ثابت کیا قرآن، حدیث اور اجماع امت سے۔ اس طرح یہ باقی جتنی بھی کتب آپ کو نظر آ رہی ہیں تقریباً ہر ایک میں اس کو ثابت کیا گیا۔ مسئلہ تقلید، الیاس گمن صاحب کی کتاب ایک رسالہ ہے تحقیقی نوٹس، یہ بھی بہت ہی مختصر ایک فائل میں آپ کو تقلید کی، اس کی تعریف اور اس کے جتنے بھی اس پہ اعتراضات ہیں، اور وہ سب ایک اس میں بہت ہی کم مجموعہ، اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو آپ اس ایک کتابچے کو، ایک رسالے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو تقلید کا تقریباً پورا مسئلہ آپ کو اس ایک فائل سے بھی سمجھ آ جائے گا، اگر آپ زیادہ مطالعہ کرنے کا آپ کے پاس کوئی وقت نہ ہو تو۔ ایک دلجید میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی بڑی زبردست بحث کی ہے اس موضوع پر۔ سبیل الارشاد گنگوئی رحمہ اللہ، مسئلہ تقلید پر 50 سوالوں کے جوابات، ایک محمود عالم صفدر اکاڑوی صاحب کی کتاب ہے، دوسری امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی۔ دونوں نے جو ہے غیر مقلدین کے تقلید کے متعلق 50 سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ کتاب سبیل الرسول کا جواب بھی ہے اس میں، نذیر حسین دہلوی نے معیار الحق لکھی، اس کا جواب ہے اس میں۔ فتاوی رحیمیہ سے جو تقلید پہ بحث ہوئی ہے اس کا بھی الگ سے، جو کتابیں تھیں وہ تو تمام اس میں ڈالی گئی ہیں، لیکن جو ایسے رسائل کی صورت میں کسی فتاوی جات میں یا کسی ایک کتاب کے اندر کوئی مضمون تھا جو بہترین تھا اس موضوع کے متعلق، اس کو بھی، جیسے خیر التنقید ہو گیا، یہ خیر محمد جلندری صاحب کی یہ کتاب سے یہ پورا رسالہ اٹھایا گیا، اور یہ فتاوی رحیمیہ سے اٹھایا گیا، اس طرح تاریخ ترک تقلید، تو یہ رسالے نکالے گئے ہیں تاکہ عوام آسانی سے اس موضوع پہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر سکیں۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے ہیں، حنبلی تھے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے بڑا زبردست رسالہ لکھا ہے، اور آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ یہ اس دور جو یہ غیر مقلدین اس ٹائم موجود بھی نہیں تھے، کہ بالکل ان کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہے، کہ یہ جو بھی ائمہ اربعہ کا مذہب ترک کر کے اپنے طرف سے اجتہادات کرنے شروع ہو جائے، ان کے رد میں بڑا زبردست رسالہ ہے، عربی میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہے۔ اور یہ آخر میں تحفۃ المناظر، جو تھوڑا مناظرانہ شوق رکھتے ہیں، بحث مباحثے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، ان کے لیے تو منظور مینگل صاحب کی کتاب یہ بالکل زبردست ہے۔ آپ اس میں تقلید کے موضوع پہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، اس دعوے پہ کیا تنقیحات آ سکتی ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں، غیر مقلدین کا دعویٰ کیا ہونا چاہیے اور اس پہ دلائل کیا دینے چاہیے، تمام مناظرانہ طرز میں اس میں مواد موجود ہے۔ تو آپ یہ ان میں سے اگر 2-4 کتابیں بھی پڑھ لیں تو اس موضوع پر آپ بڑی زبردست گرفت آپ کی آ جائے گی۔